آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان باپ آنسانگونگ خدا ہیں یعنی مسیح جو دوسری بار آئے سے کرنے کو ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح آنسانگونگ خدا ہیں اور زمین پر دوسری بار آنے والے مسیح ہیں تو اکثر لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ وہ اس زمین پر ہماری طرح جسم میں پیدا ہوئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہیں؟ آج کل دنیا کے زیادہ تر لوگ بالکل وہی سوال پوچھتے ہیں جو 2000 سال پہلے فریسیوں، فقیہوں اور یہودیوں نے پوچھا تھا۔ تو پھر کیا ہمیں کتاب مقدس سے جواب کے ساتھ تیار نہیں ہونا چاہیے جو اس امر کی گواہی دے کہ مسیح آنسانگونگ خدا ہیں؟ ایسا کرنے کے لیے ہمیں اعمال کی کتاب پر ایک نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ رسولوں نے 2000 سال پہلے کیسے خوشخبری انجام دی تھی۔ پینتیکوست کے دن پر پہلی برسات کے روح القدس کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگیاں اس منادی کے لیے وقف کر دی تھیں کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اس وقت دنیا کے لوگ یسوع کو محض مریم اور ناصرت کے بڑھائی یوسف کا بیٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے انہیں محض جعلی مذہب کا رہنما سمجھا تھا۔ جو ہم جسمانی دنیا میں سوچتے ہیں اور جو خدا روحانی دنیا میں سوچتے ہیں ان میں کئی اختلافات نظر آتے ہیں۔ اس لیے آج ہم واضح عنوان باپ آنسانگونگ خدا ہیں یعنی مسیح جو دوسری بار آئے سے مطالعہ کرنے کو ہیں۔ ہم کتاب مقدس سے مطالعہ کرتے ہیں کہ مسیح آنسانگونگ خدا ہیں کیونکہ انہوں نے داؤد بادشاہ کے تخت کی نبوت پوری کی تھی۔ کتاب مقدس کے زیادہ تر انبیاء نے دوسری بار آنے والے مسیح کی گواہی داؤد بادشاہ کی زندگی اور کارناموں سے دی تھی۔ داؤد بادشاہ کے بارے میں مطالعہ کر کے ہم مسیح کو جب وہ آتے ہیں پہچان سکتے اور قبول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھنے میں ناکام رہیں کہ مسیح آنسانگونگ خدا ہیں جو اس زمین پر اس زمانے میں داؤد بادشاہ کی نبوت کو پورا کرنے آئے تھے تو ہم اعتماد سے یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ وہ خدا ہیں کیونکہ انہوں نے داؤد بادشاہ کی نبوت کو پورا کیا تھا۔ صحیح؟ اسے سمجھنے کے لیے آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب سے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 5 آیت 1 میں یہ لکھا ہے کہ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہرے توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ یہاں جس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ کتاب مقدس نہیں ہے؟ کوئی بھی کتاب کو کھولنے اور اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مہرے لگا کر بند کی گئی کتاب مقدس کی تشریح نہ کر سکا۔ کیا اسی لیے یہ نہیں لکھا کہ کوئی کتاب مقدس کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا؟ جب اس طرح کا معاملہ تھا تو یوحنا رسول نہایت دل برداشتہ ہوا اور زار زار رونے لگا۔ آیت 4 میں یہ لکھا ہے کہ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر، یہودا کے قبیلے کا ببر کون ہے جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ داؤد کی اصل کے سوا کوئی بھی کتاب مقدس کے کلام کو کھول یا اس پر نظر نہیں کر سکتا، صرف وہی یہ کر سکتا ہے۔ تو پھر تمام انسانوں کو کس سے امید لگانے چاہیے؟ کیا ہمیں کسی ایسے پر انحصار کرنا چاہیے جس نے ہزاروں یا لاکھوں بار کتاب مقدس پڑھی ہو؟ کیا ہمیں علم الہیات کے علماء پر انحصار کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں نامور پادریوں پر انحصار کرنا چاہیے؟ کوئی بھی کتاب مقدس کی 66 کتابوں کے حقیقی مفہوم کی تفسیر نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ تاہم صرف ایک ہی ایسا ہے جس پر ہم اپنی امید لگا اور بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ صرف داؤد کی اصل ہے۔ تو پھر اپنی نجات کے لیے ہمیں کس پر انحصار کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف داؤد کی اصل پر انحصار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم مکاشفہ باب 22 سے داؤد کی اصل کا احتیاط سے مطالعہ کرتے ہیں جو اس زمانے میں آئے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 آیت 16 میں یہ لکھا ہے کہ
मुझ यसु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं वो कौन है, दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। दाऊद की असल किसे जाहिर करती है? दाऊद की असल यसु है। तो फिर क्या यसु के सिवा कोई है जो किताब मुकद्दस को खोलकर इसकी तफसीर कर सकता हो? ऐसा कोई नहीं है। हत्ता कि मुअल्लिम इलाहियात जिन्होंने किताब मुकद्दस का जामे मुताला किया है, खुदा की जगह इसकी तफसीर नहीं कर सकता। सिर्फ वही जो मुहरें लगाकर बंद की गई किताब मुकद्दस को खोल सकता और इसे हमें समझा सकता है, वो दाऊद की असल है, यानी मसीह की दूसरी आमद है। ये जाने बगैर कि इतवार की इबादत खुदा की मर्जी है या नहीं, क्रिसमस खुदा की मर्जी है या नहीं, और ये कि सलीब खुदा की मर्जी है या नहीं, इंसान रूहानी तारीकी में रह रहे हैं। ताहम ये लिखा है कि दाऊद की असल जाहिर होगी और खुदा की सच्ची मर्जी को जाहिर करते हुए तारीकी को आश्कारा करेगी। यूहन्ना ने यह मुकाशफा यीशु की पहली आमद के आसमान पर उठाए जाने के बाद देखा था। इसलिए दाऊद की असल जो मुहरें लगाकर बंद की गई किताब मुकद्दस को खोलेगी, वो मसीह की दूसरी आमद को जाहिर करता है। तो फिर होसिया बाब 3 आयत 4 से मसीह की दूसरी आमद के हवाले से नबूवतें देखते हैं जो नबियों ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। क्योंकि बनी इसराइल बहुत दिनों तक बादशाह और हाकिम और कुर्बानी और सतून और अफूद और तिराफीम के बगैर रहेंगे। उसके बाद बनी इसराइल रजूल आएंगे और खुदामंद अपने खुदा को और किसको ढूंढेंगे? अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे और आखिरी दिनों में डरते हुए खुदामंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। दाऊद तकरीबन 1000 साल कबल अज मसीह में रहता था। क्या वही एक असल शख्स नहीं था जो इस जमीन पर इसराइल का बादशाह बनकर रहता था और तकरीबन 3000 साल कबल मर गया था? ताहम किताब मुकद्दस कहती है वो आखिरी दिनों में डरते हुए दाऊद के पास आएंगे। इसलिए इस आयत में दाऊद से मुराद जिस्मानी दाऊद नहीं है, बल्कि रूहानी दाऊद मसीह की दूसरी आमद है, जिसका जिक्र मुकाशफा बाब 22 आयत 16 में किया गया है। किताब मुकद्दस कहती है आखिरी दिनों में लोग खुदा की बरकत को ढूंढते और डरते हुए दूसरी बार आने वाले यीशु के पास आएंगे। तो फिर हमें यह समझने के लिए कि मसीह की दूसरी आमद कैसे होगी, हमें दाऊद बादशाह की जिंदगी में पोशीदा नबूवतों के बारे में बुनियादी इल्म होना चाहिए। दूसरा सैमुएल बाब 5 आयत 4 में लिखा है कि और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था और उसने 40 बरस सल्तनत की। दाऊद का तख्त तब शुरू हुआ था जब वो बादशाह बना। जब वो 30 बरस का था तब वो बतौर बादशाह के मसा किया गया था। उसने कितने बरस सल्तनत की थी? ये लिखा है कि उसने 40 बरस सल्तनत की थी। दाऊद बादशाह के बारे में ये अहम हकाइक हैं जो हमें नबूवती नकात को समझने में मदद करते हैं, जो जमीन पर आखिरी दिनों में दाऊद के नाम के साथ आने वाले यीशु के साथ जुड़े हैं। दाऊद की जिंदगी के वसीले हम यीशु की पहली आमद और उनकी दूसरी आमद के बारे में समझते हैं। लूका बाब 3 आयत 21 में यह लिखा है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानंद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था। यीशु कितने बरस के थे जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और तालीम देने लगे थे? वो करीबन 30 बरस के थे। दूसरे सैमुएल बाब 5 के मुताबिक दाऊद की उम्र कितनी थी जब वो बादशाह बना था? ये कहा गया है जब वो 30 बरस का था वो बादशाह बना। यीशु 20 या 10 बरस की उम्र में भी बपतिस्मा ले सकते थे। वो किसी भी उम्र में बपतिस्मा ले सकते थे। ताहम वो 30 बरस के थे जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था। यही वो नबूवती नुक्ता है जो तस्दीक करता है कि यीशु मसीह जमीन पर दाऊद नाम से आए थे।
बपतिस्मे का मतलब रूहानी मसा है। पुराने एहतनामा में किसी को बादशाह बनाने के लिए क्या उसे मसा नहीं किया जाता था? यीशु रूहानी लिहाज से मसा किए गए थे जब उन्होंने 30 बरस की उम्र में बपतिस्मा लिया था। तो फिर दाऊद बादशाह के तख्त की नबुव्वत को पूरा करने के लिए उन्हें बादशाही की खुशखबरी की मुनादी 40 बरसों तक करनी चाहिए। ताहम उन्होंने नहीं की थी। इसकी बजाय उन्होंने कितने बरस बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की थी? लूका बाब 13 आयत 6 में यह लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, कितने बरस से, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। यहां तमसील में अंजीर का दरख्त बनी इसराइल को जाहिर करता है। इसराइलियों का ताल्लुक अंजीर के दरख्त से जोड़ते हुए यीशु ने हमें आगाह किया कि वो सिर्फ 3 सालों के लिए खुशखबरी की मुनादी करेंगे। दाऊद 30 बरस की उम्र में बादशाह बना और यीशु ने भी 30 बरस की उम्र में बपतिस्मा लिया था। दाऊद ने 40 बरस तक दुनियावी बादशाहत पर सल्तनत की थी, लेकिन यीशु मसीह ने, जो नबुव्वती दाऊद बादशाह हैं, सिर्फ 3 बरस तक बादशाही की खुशखबरी को अंजाम दिया। ऐसा क्यों है? इसमें एक बहुत अहम भेद मौजूद है। तो फिर हम ये समझने के लिए लूका बाब 12 आयत 49 देखते हैं कि मसीह बकिया 37 बरस पूरे करने के लिए इस जमीन पर मुजस्सम होंगे। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। आग का मतलब खुशखबरी है। मैं सब लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है। क्या बपतिस्मा ऐसी रस्म नहीं है जो हम सिर्फ जिस्म ही हासिल कर सकते हैं? ताहम पहले से बपतिस्मा ले चुके यीशु ने कहा उन्हें बपतिस्मा लेना है। बाब 3 से एक बार फिर देखते हैं। आयत 21 में यूं मरकूम है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर, जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था। खुदा ने लूका बाब 3 में दिखाया कि जब यीशु 30 बरस के थे तब उन्होंने बपतिस्मा लिया और तालीम देने लगे। लूका बाब 12 आयत 49 पर वापस जाते हैं। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। यीशु बपतिस्मा पा चुके थे, मगर उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर बपतिस्मा लेंगे। उन्हें क्यों दोबारा बपतिस्मा लेना है? दाऊद बादशाह की 40 साल सल्तनत यीशु की 40 साल सल्तनत की नबुव्वत है। ताहम यीशु ने अपनी पहली आमद पर सिर्फ 3 बरस पूरे किए। बकिया 37 बरस पूरे करने के लिए यीशु को क्या करना चाहिए? उन्हें एक बार फिर जमीन पर आना, बपतिस्मा लेना और दाऊद के तख्त की नबुव्वत को पूरा करने के लिए बकिया 37 बरस तक खुशखबरी की मुनादी करनी है। सही? खुदा की निजात के मंसूबे के मुताबिक यीशु को एक बार फिर आना चाहिए। ये उनकी दूसरी आमद है। इसीलिए किताब मुक़द्दस में नबुव्वत मौजूद थी कि यीशु इस जमीन पर वापस आएंगे। वो कब आएंगे और जिस बपतिस्मे का उन्होंने जिक्र किया है वो कब लेंगे? बपतिस्मा लेने की हकीकत का मतलब ये है कि वो रूह की हालत में नहीं आएंगे। बपतिस्मा सिर्फ जिस्म में एक शख्स को दिया जा सकता है। मत्ती बाब 24 की तरफ जाते हुए मालूम करते हैं कि वो कब वापस आएंगे। मत्ती बाब 24 आयत 3 से पढ़ते हैं। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। शागिर्दों ने यीशु से ये सवालात पूछे थे। उन्होंने यीशु से उनके आने के निशान के बारे में, जो कि यीशु की दूसरी आमद को जाहिर करता है, और दुनिया के आखिर होने के निशान का पूछा। आयत 32 में यीशु ने अपनी आमद के बारे में बयान किया था। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है।
इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। आपकी आमद कब होगी? क्या आप 10 या 50 सालों में आने वाले हैं? जब शागिर्द यीशु की दूसरी आमद के बारे में मुतजस्सिस थे और उनसे उसके बारे में पूछा, तो यीशु ने उन्हें आगाह करने के लिए बतौर निशान के अंजीर के दरख्त की तमसील बयान की, यानी अपने आने और दुनिया के आखिर होने का निशान दरवाजे पर है। इसका मतलब है कि जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे वो कबूल किए जाने के लिए तैयार होंगे। तो फिर इसका क्या मतलब है और ये कब होगा? हमारे सच्चे खुदा ने कहा कि जब अंजीर के दरख्त की डाली नरम होगी और पत्ते निकलेंगे तब वो दोबारा आएंगे। जब हम दुरुस्त तौर पर इस तमसील को समझ जाएंगे तो हम धोखा नहीं खाएंगे, चाहे बाज लोग कहें कि मसीह यहाँ है या वहां है। इसकी बजाय हम सच्चे मसीह को कबूल कर पाएंगे। सच्चे मसीह को कबूल करने के लिए हमें अंजीर के दरख्त के बारे में मुताला करने की जरूरत है। अंजीर का दरख्त बनी इसराइल या इसराइल के लोगों को जाहिर करता है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सन 68 बाद मसीह में इसराइल के दारुल खुलाफा यरूशलेम का रोमी जनरल वेस्पासियान ने मुहासरा कर लिया था। ये यरूशलेम का पहला मुहासरा था। क्या इसीलिए हमें समझाने के लिए कि इसराइल तबाह हो जाएगा, यीशु ने एक बार राह के किनारे लगे अंजीर के दरख्त पर लानत नहीं की थी? यीशु ने कहा, आइंदा कभी कोई तुझसे फल ना खाएगा। अगली सुबह जब शागिर्दों ने वो अंजीर का दरख्त देखा जिस पर यीशु ने लानत की थी, जड़ तक सूख चुका था। किताब मुक़द्दस के चारों अनाजील में ये क्यों दर्ज किया गया है? जो लोग ये वजह नहीं जानते कि क्यों यीशु ने अंजीर के दरख्त पर लानत की थी, सवाल पूछते हैं कि किताब मुक़द्दस कहती है कि ये अंजीरों का मौसम नहीं था, तो क्यों यीशु ने फल ना होने पर इस पर लानत की थी? इस माजरे के रूनुमा होने से यीशु ने अपने शागिर्दों को लानत ज़दा अंजीर के दरख्त से इसराइल के मुस्तकबिल के बारे में एक अमली सबक सिखाया था। यीशु ने शागिर्दों को बराह रास्त नबुव्वत से यह भी सिखाया कि यरूशलेम पर किसी दूसरे मुल्क का हमला होगा। जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो हिचकिचाना नहीं, बल्कि शहर से जल्दी भाग जाना। जनरल वेस्पासियान ने रोमी फौज की क़यादत की और यरूशलेम को घेर लिया। इसी दौरान रोमी शहंशाह नीरू ने रोम को जला दिया। जब रोमियों को मालूम हुआ कि नीरू ने शहर को जलाया है, तो उन्होंने शहंशाह से छुटकारा पाने के लिए बगावत कर दी। शहंशाह नीरू का अंजाम खुदकुशी पर हुआ था। शहंशाह नीरू की मौत के बाद जनरल वेस्पासियान अपनी फौजों को, जिन्होंने यरूशलेम को घेर रखा था, वापस ले गया और दंगे फसाद को रोकने के लिए रोम वापस लौट आया। जब जनरल वेस्पासियान वापस रोम आया तो उसने फसाद कुचल दिया और शहंशाह बन गया। सन 70 बाद मसीह में उसने अपने बेटे जनरल तीतुस को दूसरी बार यरूशलेम का मुहासरा करने और इसे फतह करने के लिए रवाना किया। यीशु की नबुव्वत पर ध्यान देने वाले समझ गए कि जब रोमी फौजें वापस बुलाई गईं, तो यही वक्त था जब यीशु ने उन्हें यरूशलेम से भाग जाने को कहा था। इसलिए वो कुछ फासले पर मौजूद पहला कहलाने वाले शहर को भाग गए और उनमें से कोई मारा नहीं गया। ताहम यीशु पर ईमान ना लाने वाले और शहर में ठहरे रहने वाले लोगों ने सोचा, लोग चाहे जो मर्जी कहें कि रोम कितना ताकतवर है, पर रोम की फौजें इसराइली फौजों की मज़ाहमत पर गालिब नहीं आ सकी और अपने दस्ते वापस बुला लिए हैं। इसीलिए ये लोग शहर के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने यीशु की नबुव्वत पर ईमान रखा वो पहला को भाग गए। जैसे कि सन 70 बाद मसीह के अप्रैल में रोमी फौजों ने यरूशलेम शहर को घेर कर हमला किया, तो शहर में मौजूद लोगों पर खौफो हिरास तारी था, क्योंकि यरूशलेम शहर के अंदर अशिया की फराहमी बंद हो गई थी। आखिर में 11 लाख लोग मारे गए और 97,000 असीर कर लिए गए थे। इसराइली कौम तारीख से गायब हो गई। यीशु ने अंजीर के दरख्त के वसीले इसराइल की तबाही की नबुव्वत की थी। यीशु ने हमें आगाह किया था कि इब्ने आदम के आने का वक्त वो होगा जब सूखा हुआ अंजीर का दरख्त खिल उठेगा। अंजीर के दरख्त के सूख जाने से यीशु ने नबुव्वत की थी कि इसराइली अपना इख्तियार और मुल्क खो देंगे
اور یسوع نے یہ کہہ کر آگاہ کیا تھا کہ اسرائیل اپنا کھویا ہوا اختیار حاصل کر لیں گے کہ جیسے ہی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان جاؤ گے کہ ابن آدم دروازے پر ہے۔ ہر کوئی اسرائیل کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسرائیل نے سن 70 بعد از مسیح میں اپنا ملک کھو دیا تھا اور قریباً 1900 سالوں تک دنیا میں خانہ بدوشوں کی مانند جلا وطنی میں بھٹکتے پھرے تھے۔ اس کے علاوہ کیا سب نہیں جانتے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکوسٹ میں جرمن نازیوں نے 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے تھے؟ تاہم بنی اسرائیل نے 14 مئی 1948 میں اپنا اختیار دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ اسرائیلی سرزمین جو 1000 سالوں سے زیادہ عرصے تک دیگر اقوام سے پامال ہوتی رہی، اسرائیل کے لوگوں کو واپس مل گئی تھی۔ اگر اس معجزے کی نبوت پہلے سے نہ کی گئی ہوتی تو یہ ناممکن ہوتا۔ مثال کے طور پر قدیم کوریا میں ایک عظیم گو انگیٹو نامی بادشاہ تھا جو منچوریا پر حکمران تھا، جو کہ اب چین کی ریاست میں ہے۔ کیا ہوگا اگر کوریا چینی حکومت سے مطالبہ کرے کہ منچوریا انہیں لوٹا دے؟ چین ہرگز اسے واپس نہیں کرے گا۔ جس بات کی نبوت نہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ جب اسرائیل بحال ہو تو کسے ظاہر ہونا ہے؟ جب اسرائیل بحال ہو تب مسیح کی دوسری آمد داؤد بادشاہ کے آنے کی نبوت کی گئی ہے۔ اس لیے جب اسرائیل اپنا کھویا ہوا اختیار دوبارہ حاصل کرے تو مسیح دوسری بار آئیں گے، بپتسمہ لیں گے اور خوشخبری کے لیے دروازہ کھولیں گے۔ یسوع نے کہا کہ جب تم انجیر کے درخت کی ڈالیں نرم ہوتے اور پتے نکلتے دیکھو تو یہ میرے دوسری بار زمین پر آنے پر پہچاننے اور خوشخبری کا کام شروع کرنے کا نشان ہے۔ مکاشفہ باب 3 میں خدا نے کہا، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی دروازہ کھولتا ہے تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ وہ سال جب دروازہ کھولا گیا 1948 تھا، جب انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہوئی اور پتے نکلے تھے۔ تب نبوتی داؤد بادشاہ دوسری بار آیا تھا۔ کوئی بھی محض اس لیے مسیح کی دوسری آمد نہیں ہو سکتا کہ وہ داؤد بادشاہ ہونے کا اعلان کر دے۔ کیا کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم داؤد بادشاہ کو پہچان سکیں؟ بھائیوں اور بہنوں، ہم بغیر کسی ثبوت کے یہ اعلان نہیں کرتے کہ باپ آنسانگوں خدا ہیں۔ کیا کتاب مقدس کے انبیاء کی طرف سے شہادتیں نہیں ہونی چاہیے؟ چونکہ اپنی پہلی آمد پر یسوع نے خوشخبری کا کام صرف 3 برس کے لیے کیا تھا، اس لیے انہیں بقیہ 37 برس اپنی دوسری آمد پر پورے کرنے چاہیے۔ جب آپ 1948 میں 37 سال جمع کریں تو آپ کو کون سا سال ملے گا؟ کیا یہ 1985 نہیں ہے؟ 1985 میں کیا ہوا تھا؟ میکا باب 4 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ آخری دنوں میں کیا ہونے کی نبوت کی گئی ہے؟ خدا خود اس زمین پر آئیں گے اور سیون سے شریعت صادر کریں گے۔ 6 آیت سے دیکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں کیا وقوع میں آئے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بکیا اور جلا وطنوں کو زور آور قوم بناؤں گا، اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالآباد ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلا کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ اب تو کیوں چلاتی ہے، گویا درد ذہ میں مبتلا ہے؟ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ ہمارے پاس کون نہیں ہے؟ سیون کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہمارے خدا ہیں۔ کیا تیرا اصلاح کار نیست ہو گیا؟ یسایہ باب 9 آیت 6 میں یہ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا ولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ ہوگا۔ یہ لکھا ہے کہ خدا تیرا اصلاح کار نیست ہو گیا ہے۔ یہ کہاں وقوع میں آئے گا؟ یہ سیون میں وقوع میں آئے گا۔ یسوع اس زمین پر 1918 میں دوبارہ آئے تھے۔ انہوں نے نبوت کے مطابق 1948 میں 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا تھا۔
اور داؤد کے تخت کی نبوت کے بقیہ 37 سالوں کی تکمیل کے بعد وہ 1985 میں آسمان پر چلے گئے تھے۔ یہ لکھا ہے، کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا اصلاح کار نیست ہو گیا؟ باپ کے آسمان پر اٹھائے جانے سے 4 سال قبل ہفتہ وار مذہبی رسالے نے باپ کے ساتھ انٹرویو والا ایک مکالمہ شائع کیا تھا۔ باپ نے کہا، یسوع کی دوسری آمد کو داؤد کے تخت کی نبوت کے مطابق خوشخبری کے کام کے 37 سال مکمل کرنے کے بعد انتقال کر جانا چاہیے۔ باپ کے بارے میں ہمیں اس شاندار نبوت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 1948 میں کوئی بھی بپتسمہ لینے والا نبوتی داؤد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے کردار اور کام ہے جو صرف داؤد ہی انجام دے سکتا ہے۔ خدا نے صرف داؤد کو ہی ابدی عہد سونپا تھا، تو پھر داؤد کے علاوہ کوئی ابدی عہد نہیں لا سکتا۔ کیا یہ نئے عہد کا ابدی عہد نہیں جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں؟ تو پھر چونکہ انہوں نے بادشاہی کی خوشخبری کو اپنی پہلی آمد پر 3 برس تک منادی کر کے رہنمائی کی تھی، اس لیے انہیں اپنی دوسری آمد پر بھی بقیہ 37 برسوں تک نئے عہد کی شریعت کی منادی کر کے بادشاہی کی خوشخبری کو رہنمائی کرنی تھی۔ وہ مسیح آنسانگ ہونگ ہی ہیں جنہوں نے 37 سالوں تک 1948 سے 1985 تک خوشخبری کا کام مکمل کیا اور پھر آسمان پر چلے گئے۔ کس نے نئے عہد کی منادی کی اور اسے واپس زمین پر لائے تھے؟ کس نے سبت کا دن، فسح اور نئے عہد کے 3 وقتوں کی 7 عیدوں کو اس زمانے میں سب لوگوں کے لیے بحال کیا تھا؟ یہ صرف ہمارے آسمانی باپ آنسانگ ہونگ ہی ہیں۔ آج کئی جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ وہ وہی ہیں جس کی کتاب مقدس نبوت کرتی ہے، حالانکہ وہ یہ کام ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں نئے عہد کی سچائی نہیں ہے۔ چاہے وہ سینکڑوں بار بھی دہرائیں تو بھی وہ یسوع کی دوسری آمد نہیں ہو سکتے۔ چونکہ وہ مسیح کی دوسری آمد نہیں ہے، اس لیے وہ فسح نہیں مناتے، وہ سبت کا دن نہیں مناتے۔ اگرچہ وہ مسیح کی دوسری آمد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر وہ اب بھی اتوار کی عبادت کرتے اور کرسمس مناتے ہیں۔ حزقیل باب 37 سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب تقریباً داؤد بادشاہ کے 400 سال بعد لکھی گئی تھی۔ 24 آیت میں یہ لکھا ہے کہ میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے۔ یہ لکھا ہے کہ گلہ جس کی رہنمائی داؤد کرے گا وہ خدا کے احکام و آئین پر عمل کرے گا۔ تو پھر داؤد کے ظاہر ہونے سے پہلے کیا یہ گلہ خدا کے احکام و آئین پر چلتا تھا؟ صرف داؤد کے ظاہر ہونے پر ہی وہ آخر کار خدا کے آئین کو ماننے اور ان کے احکام پر عمل کرنے لگے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ کتاب مقدس کو کھولنے والا ہی داؤد ہے۔ حزقیل 37 باب پڑھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگ خدا کے آئین و احکام صرف داؤد کے ظاہر ہونے پر ہی ماننے کے قابل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں۔ 25 آیت میں کہا گیا ہے کہ اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اگر باپ اس زمین پر نہ آئے ہوتے کہ ہمیں خدا کے نئے عہد کے سب احکام، آئین و فرمان سکھائیں، تو کیا ہم سبت، فسح، عیدیں، خدا باپ اور خدا ماں کو جان پاتے؟ میکا 4 باب کے مطابق وہ کون ہوگا جو ہمیں خدا کی شریعت اور راہیں سکھائے گا؟ یہ لکھا ہے کہ خدا خود آئیں گے اور ہمیں آخری دنوں میں اپنی راہیں سکھائیں گے۔ اگر وہ ہمیں نہ سکھاتے تو ہم ہرگز نئے عہد کے کسی آئین کو نہ جان پاتے۔ چونکہ کتاب مقدس مہرے لگا کر بند کی گئی تھی، اس لیے یوحنا رسول کی طرح ہر ایک زار زار رویا۔ آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے کوئی نہیں جو کتاب مقدس کی مہریں کھول سکے۔ تاہم ہمارے آسمانی باپ مسیح آنسانگ ہونگ اس زمین پر آئے، سچائی کی راہ کھولی اور ہمیں نئے عہد کی خوشخبری کی مکمل سمجھ بخشی، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں لوٹ سکیں۔
ہمارے آسمانی باپ اس وقت آئے تھے جب جمہوریہ کوریا شدید غربت کا شکار تھا۔ وہ اس زمین پر اس وقت پیدا ہوئے تھے جب پہلی جنگ عظیم کے دوران کوریا جاپان کے تسلط میں تھا۔ انہیں بپتسمہ لیے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ 25 جون 1950 کو کوریائی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس 3 سالہ طویل جنگ کے نتیجے میں کوریا معاشی لحاظ سے دنیا کا کمزور ترین ملک بن گیا تھا۔ اس وقت سے قریباً 70 سال گزر چکے ہیں۔ ایک وقت غریب ترین ملک اب معاشی لحاظ سے دنیا کے پہلے 10 طاقتور ممالک میں سے ایک بن گیا ہے۔ مسیح آن سانگ ہونگ اس زمین پر ایسے مشکل وقت میں آئے تھے اور کئی مصائب کے باوجود کلیسیا کی رہنمائی کی۔ ہمارے باپ ان نبوتوں کے مطابق ظاہر ہوئے تھے اور ان نبوتوں کے مطابق وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ ہم مستعدی سے منادی کریں اور ہمارے باپ پر فخر کریں جو اپنے اٹھائے جانے کے بعد آسمانی ماں کے ساتھ جو زمین پر ہیں اب تک خوشخبری کا کام چلا رہے ہیں۔ یسایہ باب 51 آیت 7۔ اے صداقت شناسو میری سنو، اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی ہمیں کس سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے، تانا زنی سے ہراساں نہ ہو۔ ابتدائی کلیسیا کے زمانے میں یسوع اس زمین پر آئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ جی اٹھنے کے 40 دن بعد آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ سامریا اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کرو۔ شاگردوں نے مستعدی سے منادی کی کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ تاہم ان کے گرد لوگوں نے کہا، کیا وہ بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ کیسے محض ایک آدمی خدا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جہاں بھی شاگردوں نے منادی کی کہ یسوع ہی مسیح ہے، لوگوں نے انہیں ستایا اور الزام لگائے۔ روح القدس کے زمانے میں رہنے والے ہم لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ چونکہ بیٹے کے زمانے میں آنے والے یسوع ہی مسیح آن سانگ ہونگ ہیں جو روح القدس کے زمانے میں آئے ہیں، تو وہی حالات اب رونما ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ قدرتی ہے کہ ہر وقت رکاوٹیں اور بہتان ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تاہم خدا نے کہا وہ جو ستاتے اور الزام لگاتے ہیں اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہرگز ان کی وجہ سے اپنے ایمان کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا یا اپنا ایمان نہیں گنوانا چاہیے۔ آیت 8 میں کیا کہا گیا ہے؟ کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینہ کی طرح کھا جائے گا، لیکن میری صداقت اب تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ جاگ جاگ اے خداوند کے بازو، توانائی سے ملبس ہو۔ جاگ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں۔ کیا تو وہی نہیں جس نے راہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر امی کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحر کی تہہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں؟ سو وہ جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے۔ غم و اندوہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کی کتاب مقدس میں نبوت کی گئی ہے۔ جب باپ اس زمین پر تھے تب میں جوان تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، باپ ہم جوانوں کو خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر بہت سی خوبیوں میں سے ہمیں ایک خوبی چننی ہو تو سب سے اچھی خوبی کون سی ہے جو آپ چاہیں گے کہ جوانوں میں ہو؟ انہوں نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ ایمان رکھو۔ باپ نے کہا ایمان رکھو۔ جب ہم احتیاط سے ان کے جواب کے بارے میں سوچیں تو کتاب مقدس کہتی ہے کہ رسولوں کا ایمان ہمارے بغیر کامل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ 2000 سال پہلے ان کا ایمان اس قسم کا تھا کہ دنیا ان کے لائق نہیں تھی۔ روح القدس کے زمانے میں خدا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باپ کے زمانے اور بیٹے کے زمانے کے ان کے لوگوں کے ایمان پر سبقت لے جائے۔ رسول صرف مستقبل میں وقوع میں آنے والی نبوتوں کو ہی جانتے تھے۔ انہوں نے ان نبوتوں کو پورا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے انجیر کے درخت کی ڈالی کو نرم ہوتے اور پتے نکلتے نہیں دیکھے تھے۔ تاہم کیا ہم تکمیل کے زمانے میں نہیں رہ رہے؟ خدا نے انہیں یروشلم کو جو دلہن یعنی برا کی بیوی ہے صرف دور سے رویا میں دکھایا۔ ہم اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم یروشلم کو مجسم صورت میں دیکھ نہیں رہے؟ ہم ماں کی برکات حاصل کرتے اور ان کی دعائیں سنتے ہیں۔ آپ کے خیال سے یوحنا اور دیگر ایمان کے آباء و اجداد ہم پر کس قدر رشک کرتے ہوں گے؟ میرے خیال سے ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے مبارک ہیں۔ ہم نبوتی داؤد کی اولاد یعنی خدا کے فرزند ہیں جن کی کتاب مقدس میں نبوت کی گئی ہے۔
क्या सोने को दुनिया का कीमती खजाना नहीं समझा जाता है? लोग कहते हैं कि दूसरा सबसे कीमती खजाना नमक है और तीसरा अब है। बास कहते हैं मैं कल से सख्त मेहनत करूंगा। मैंने वाकई इस साल वबा की वजह से ज्यादा काम नहीं किया, इसलिए मैं अगले साल बेहतर काम करूंगा। जो लोग इस तरह सोचते हैं वो अब कहलाए जाने वाला खजाना गंवा रहे हैं। मैं आपसे सयून के वो वफादार फर्जंद बनने को कहता हूँ जो बाप की गवाही दें और जी भरकर माँ पर फख्र करें, क्योंकि उन्होंने हमें अब कहलाने वाला बेशकीमत खजाना बख्शा है। उम्मीद करते हुए कि आपने ज्यादा फजल हासिल किया है, मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।